بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کی نیت۔ ٹریننگ والے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ حج کی نیت کرتے وقت حج کے سہل ہونے کی دعا کرنا۔ عبداللہ سوچنے لگا کہ VIP پیکج سہل ہی کی تو تفسیر ہے، خیر اس سے جیسے کہا گیا ویسے نیت کر لی۔ وہ اپنے مینٹور سے مشورہ کر کے آیا تھا تو اس نے حج قران کی نیت کی کہ وہ جا کے پہلے عمرہ کرے گا، پھر حالت احرام میں حج کا انتظار اور پھر حج۔ ویسے بھی وہ اکیلا تھا تو اس نے سوچا کہ حج قران سنت بھی ہے تو یہی کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر میں ایک حج کیا اور وہ قران تھا۔ بہت سی کتابیں حج تمتع کو افضل بتاتی ہیں کہ عمرہ کر کے احرام کھولو، پھر حج کا احرام باندھو اور حج کرو، مگر عبداللہ آنے سے پہلے حج سے متعلق تمام قوت فیصلہ اپنے مینٹور کے سپرد کر آیا تھا۔ ان سے درخواست کی تھی کہ اتنے مسائل تو یاد نہیں ہوتے، میں آپ کو روز کال کر کے اگلے دن کے مسائل پوچھ لوں گا۔ عبداللہ نے سوچا کہ کراچی والوں کا وہ 16.5 لاکھ کا پیکج کیسا ہوگا جس میں مولانا طارق جمیل، جنید جمشید اور پتہ نہیں کون کون سے صاحب کمال لوگ جا رہے ہیں۔ اپنے عمرے کے تجربے کے پیش نظر عبداللہ نے نیت میں ان 3 چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ اے اللہ، میں پورے حج میں کوئی تصویر نہیں کھینچوں گا۔ اے اللہ، میں پورے حج میں 1 روپے کی بھی خریداری نہیں کروں گا، الا یہ کہ بیماری میں دوائی لینی پڑ جائے۔ اے اللہ، میں کسی کو بتا کے نہیں جاؤں گا کہ پچھلی ساری زندگی میں ایک نیکی ایسی نہیں جس کا واسطہ دے کر دعا کر سکوں، تو چاہتا ہوں کہ حج صرف اور صرف تیرے لیے ہو، پورے خلوص کے ساتھ ہو۔ جدہ آمد۔ PIA کی فلائٹ حیرت انگیز طور پر بہترین تھی، صاف ستھری، شاندار کھانا، باادب میزبان، اور ہم 4 گھنٹے 40 منٹ میں جدہ پہنچ گئے۔ جہاز سے متصل واک وے پر چلتے ہوئے پوری فلائٹ کو ایک بڑے سے ہال میں بند کر دیا گیا۔ ظہر پڑھ کر چلے تھے، ٹائم کے فرق کی وجہ سے عصر کا وقت باقی تھا، سو ہینڈ بیگ سے سفری جائنماز نکالی اور نماز ادا کی۔ انتظار انتظار انتظار، یا اللہ یہ امیگریشن کب شروع ہوگی؟ مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، مگر امیگریشن شروع نہ ہوئی۔ جو لوگ لاہور اور پشاور سے اسلام آباد پہنچے تھے انہیں تو کافی وقت ہو چلا تھا گھر سے نکلے۔ مردوں کے لیے احرام کو سنبھالنا ایسا ہی ہے جیسا عورتوں کے لیے ساڑی سنبھالنا، خصوصاً جب وہ پہلی بار پہنی جائے۔ احرام ٹائٹ باندھا ہو تو ٹانگیں چلتے ہوئے نہ کھل پائیں، احرام ڈھیلا چھوڑو تو کھل جانے کا خطرہ۔ خیر کوئی 6 گھنٹے کے انتظار کے بعد امیگریشن شروع ہوئی۔ سست روی اور کام کے دوران سیٹ سے اٹھ کر چلے جانے، SMS کرنے اور فون پر گپیں لگانے کا عالمی مقابلہ ہو تو سعودی بلا مقابلہ فاتح قرار پائیں۔ لوگوں کی حالت پتلی تھی۔ حج کی قبولیت سے زیادہ خشوع و خضوع سے ہر ایک کی دعا تھی کہ امیگریشن سے جان چھوٹے اور ہوٹل پہنچ کر کچھ آرام کر سکیں۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی موبائل سم حاصل کرنے کے کئی آؤٹ لیٹ نظر آئے، STC، موبائلی اور زین، اور ایک مخلوق خدا جو سم لینے کے لیے قطار در قطار کھڑی تھی۔ عبداللہ سوچنے لگا کہ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہی تو گھر سے آئے ہیں، جہاز کو حادثہ ہو جاتا تو جیو نیوز گھر والوں کو بتا چکا ہوتا اور آپ اپنی موت کی کنفرمیشن کے قابل نہ رہتے۔ تھوڑا دم لے لو، ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب آنے کا واحد مقصد سم کا حصول ہو۔ خیر دیکھا دیکھی عبداللہ بھی لائن میں لگ گیا۔ اسی وقت اس کے ضمیر نے انگڑائی لے کر آنکھیں کھول دیں۔ کیوں عبداللہ، کیا کر رہے ہو؟ سم لے لو، اچھی بات ہے، مگر دیکھو انٹرنیٹ پیکج ضرور لینا تاکہ فیس بک اپڈیٹ کر سکو، اور انٹرنیشنل ڈائلنگ اور SMS تو لازمی ہے کہ فیملی سے ان ٹچ رہ سکو۔ 1000 منٹ فی الحال کافی رہیں گے ٹاک ٹائم کے لیے، بعد میں ریفل کروا لینا۔ عبداللہ نے اندازہ لگایا کہ یہ تو وہ فوکس لوز کر رہا ہے۔ 1 گھنٹہ سم لینے میں لگے گا تو 16.5 گھنٹوں کا ٹاک ٹائم، تو حج کب کروں گا؟ عبداللہ نے تہیہ کر لیا کہ وہ سم نہیں لے گا، ایمرجنسی کی صورت میں وہ اپنے US فون سے واٹس ایپ کر دے گا۔ حج ٹور والوں نے تمام حاجیوں کا واٹس ایپ پر ایک علیحدہ گروپ بنا دیا تھا۔ بس ٹرمینل کی طرف روانگی ہوئی، وہاں پاکستان حج مشن کے سٹاف نے ریسیو کیا اور تمام حاجیوں کو کھانا پیش کیا، 1 جوس، 1 ڈبل روٹی، 1 ٹافی، 1 بسکٹ اور پانی کی بوتل۔
اب بس کا انتظار شروع۔ اتنے میں عبداللہ کے پاس ایک عرب آیا اور کہا کہ میں سعودی منسٹری کی طرف سے ہوں، میرے آئی پیڈ پر ایک سروے ہے، آپ سے چند سوال پوچھ لوں؟ عبداللہ نے حامی بھر لی۔ اس نے عربی سروے فل کرنا شروع کر دیا۔ وہ انگریزی میں سوال کرتا اور عربی میں فل کرتا۔ آپ کو جدہ ایئرپورٹ پروکسینیشن لگی؟ نہیں سنتے ہی عربی نے ٹائپ کرنا چھوڑ دیا اور کہنے لگا میں بعد میں فل کر لوں گا۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، آپ نے پی ٹی وی نیوز کی طرح سب اچھا ہے کہ ہی رپورٹ کرنی ہے۔ کیا باتھ روم صاف تھے؟ جی نہیں۔ کیا بس ٹرمینل پر باتھ روم صاف ہیں؟ جی میں ابھی یہاں گیا نہیں۔ کیا آپ 2 گھنٹوں میں باہر آ گئے تھے؟ جی 6 گھنٹوں میں۔ کیا امیگریشن آپ کی توقعات سے بڑھ کر تھا؟ جی بالکل، اتنے سست رفتار تو ہمارے سرکاری ملازم بھی نہیں ہوتے۔ کہیں مسئلہ کشمیر آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے؟ عربی معاذ سلامہ کہے بغیر واپس چلا گیا اپنی مرضی کی انفارمیشن فل کرنے کو۔ ابھی وہ گیا ہی تھا کہ حج گروپ آرگنائزرز کے 2 چیدہ بندے آپس میں لڑ پڑے۔ تو میں کی وہ گردان کے پروفیشنل لڑاکے معلوم ہوں۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا ورنہ شاید سر پھٹ جاتے۔ کچھ پتہ نہیں لگا کہ 2 صاحب عقل اور صاحب احرام آدمیوں کو اس حد تک آنے پر کس بات نے مجبور کیا۔ ان میں ایک صاحب صبر و برداشت کی تلقین میں سب سے آگے تھے حج ٹریننگ کے دوران۔ قدرت کا اصول ہے کہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے، جتنا بڑا دعویٰ اتنی بڑی دلیل۔ اللہ کو غرور پسند نہیں، اسی لیے وہ غرور توڑ کے ملتا ہے، خواہ وہ غرور اپنی ذات کا ہو یا اپنے پہ کنٹرول کا ہو، نیکیوں کا ہو یا نیک نامی کا۔ عبداللہ نے سوچا چلو وانی صاحب تو فارغ ہو گئے، اب آرام سے ہلکے پھلکے اپنے رب سے مل سکیں گے بغیر کسی دعویٰ کے۔ بس میں روانگی ہوئی۔ سعودی حکومت موسم حج میں آس پاس کے ملکوں سے ڈرائیور منگوا لیتی ہے جنہیں راستے نہیں آتے، تو ہم 1-2 آفیسز میں رکتے ہوئے فجر سے 4 منٹ پہلے 4 ذی الحجہ 6 ستمبر بروز منگل عزیزیہ میں اپنے ہوٹل میں پہنچے۔ حج ٹورز والوں نے شام عصر کے بعد حرم جانے کا اعلان کیا کہ لوگ عمرہ ادا کر سکیں۔ عبداللہ نے کمرے میں آ کر سونے کی کوششیں شروع کر دی۔ چہرے کی آنکھیں بند ہوتے ہی دل کی کھل گئی۔ کیوں عبداللہ، کیسا جا رہا ہے حج؟ کتنے نفل پر ڈالے؟ اور ذکر، تسبیح، قرآن، دعائیں؟ تک کچھ نہیں ہو؟ یعنی 24 گھنٹے میں سوائے نکتہ چینی کی سوچ کے کچھ نہ کر سکے؟ عبداللہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دل نے پھر صدا لگائی کہ عبداللہ حج پر آئے ہو، فیکٹ فائنڈنگ مشن پر نہیں۔ فوکس کرو، فوکس۔ اس سفر میں حضوری سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں۔ یہ تعلق اور دل کا معاملہ ہے، اور کیا کہنے تعلق کے۔ تعلق انسانی زندگی میں سب سے زیادہ پیش آنے والا معاملہ تعلق ہوتا ہے۔ ازل سے ابد تک، گود سے لحد تک، بچپنے سے لڑکپن اور جوانی سے بڑھاپے تک اس کا دورانیہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ان دیکھے احساسات کی مالا، انجانے خوف کی کہانی، زندگی تیاگنے کا کارن، دنیا لٹا دینے کی داستان، رشتوں کو روند دینے کی آپ بیتی اور نیک نامی کا سائبان، سب اسی ایک لفظ سے ہی تو شروع ہوتے ہیں۔ تعلق کی اتنی قسمیں ہیں جتنے انسانی احساسات۔ یہ پاک بھی ہوتا ہے اور ناپاک بھی، معتبر بھی اور نامعتبر بھی، جائز بھی اور ناجائز بھی، جھوٹا بھی اور سچا بھی، دل کے لیے بھی اور دکھاوے کے لیے بھی، دین کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، خالق کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی، رونے کے لیے بھی، ہنسنے کے لیے بھی۔ ان کا وقفہ طویل بھی ہوتا ہے اور مختصر بھی۔ ماں کی گود سے شروع ہونے والا تعلق قبر کے بعد حشر تک قائم رہتا ہے۔ مالی منفعت کی خاطر بنایا گیا تعلق خسارے کی پہلی چوٹ پر ٹوٹ جاتا ہے۔ تعلق یک طرفہ بھی ہوتا ہے اور 2 طرفہ بھی۔ سیانے یک طرفہ تعلق کو محبت اور 2 طرفہ کو بزنس کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تعلق کے بیوپاری بھی ہوتے ہیں اور جوڑنے توڑنے کا کام کرتے ہیں، تو کچھ لوگ تمام عمر اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آ کے ان سے بھی تعلق جوڑے۔ کسی کا مرتبہ ایسا بلند کہ ایک دنیا تعلق جوڑنا چاہے، اور کوئی مفلوق الحال ایسا کہ تعلق والے بھی لا تعلق ہو جائیں۔ تعلق کسوٹی بھی تو ہوتی ہے، رشتوں کی، جذبات کی، جو اچھے برے وقت میں اپنی مضبوطی کو ناپتا ہے۔ تعلق کسی کو بنا ڈالتا ہے تو کسی کو برباد کر دیتا ہے، اور کوئی زندگی بھر کسی در پر بیٹھا تعلق کی بھیک مانگتا رہتا ہے۔
ہم زندگی بھر سوکھے ہوئے تالاب پر بیٹھے ہوئے ہنس کی طرح تعلق نبھاتے نبھاتے مر جاتے ہیں۔ کہانی ختم ہو نہ ہو، کردار ختم ہو جاتے ہیں، تعلق ٹرانسفر بھی تو ہو جاتے ہیں۔ اس کا عشق اس کے گھر، اس کے خواب اس کی جنت، اور ایک کی لگن دوسرے کی کامیابی۔ انسان جب تعلق بنانا چاہے تو کچھ نہ کچھ کر کے بنا ہی لیتا ہے، اور پھر عمر اس تعلق کو پختہ کرنے میں گزار دیتا ہے۔ ان تمام تعلقات میں جو سب سے اہم تعلق تھا وہ بھول جاتا ہے، اسے کمزور کر چھوڑتا ہے، وہ یک طرفہ رہ جاتا ہے، ادھورا چھوٹ جاتا ہے۔ ایسا تعلق جو اس کے وجود میں آنے سے پہلے شروع ہوا تھا، جس کی گواہی الست بربکم قالوا بلی سے دی تھی۔ خدا بندے کو نہیں بھولتا، بندہ ہی خدا کو بھول جاتا ہے۔ کوئی وقت، کوئی گھڑی مخلوق سے بچا کر اپنے خالق سے بھی بات کرنی چاہیے، اس تعلق پر بھی غور کرنا چاہیے۔ کبھی رات بستر پر چادر اوڑھ کر موبائل کے نائٹ پیکجز کی طرح اپنے رب سے بھی گفتگو کرنی چاہیے، جو ہمیشہ سنتا ہے۔ دنیا کے تعلقات بندے کو کمزور کر دیتے ہیں، چلنے پھرنے کی سکت تک چھین لیتے ہیں۔ ایسے میں مالک سے کنیکٹ ہونا ہی پڑتا ہے۔ یہ ایک تعلق سب سے سچا ہے۔ اللہ دھتکارتا نہیں ہے، دھتکارے ہوں کو سہارا دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، وعدے کرتا ہے، بشارت دیتا ہے، اپنی پہچان دیتا ہے، اپنی نسبت دیتا ہے۔ نیکی اللہ سے ایک تعلق ہی تو ہے، اور گناہ بھی اسی کی تو نافرمانی کرتا ہے بندہ، اور کسی کی تو نہیں۔ جو چاہے سزا دے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو مسکرا دے اور سارے دھو ڈالے۔ حق اس کا ہے جو حق ہے، آپ کیوں بولتے ہیں؟ بندے اور مالک کے بیچ گفتگو میں کمنٹری کرنے والے لا تعلق رہ جاتے ہیں، اس ستارے کی طرح جس کا کوئی مدار نہیں، اس لاؤڈ سپیکر کی طرح جس کی کوئی مسجد نہیں، اور اس دل کی طرح جس کا کوئی محبوب نہیں۔ یہ وہ تعلق ہے جس پر کام کرنا چاہیے۔ بندہ رب سے دور جائے ہی کیوں، رب کے آس پاس رہنا چاہیے۔ جانے کب کون سا کام لے لے، اور تعلق میں شکایت نہیں ہوتی۔ غیروں سے گلہ کرنا محبت کا شرک ہے۔ چلے کوئی دل گرفتہ اپنے رب سے مخلوق کا گلہ کرے تو کچھ سمجھ بھی آتا ہے کہ غریب آدمی روئے بنا تو کیا کرے، مگر مالک کا گلہ مخلوق سے بڑی کمظرفی کی بات ہے۔ اور لوگوں کو اپنی خود ساختہ بنائی گئی پالیسیوں میں تولنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا اپنا جو HR مینول قرآن کی صورت میں آیا ہے، اس سے کب کب انحراف کیا۔ اس حج پر کچھ حضرات کسی مسلک کے لوگوں کے نہ آنے پر بڑے خوش تھے اور حج کو نورانی حج قرار دے رہے تھے۔ غیر مسلم ہی صحیح، کافر ہی صحیح، معذور ہی صحیح، بدصورت ہی صحیح، ہے تو اسی کا بندہ، کیا پتا کب کسی کا کیا تعلق ہو۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ آئندہ آنے کی توفیق ہی نہ چھن جائے۔ ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ مظلوم کی جس دن رسائی آپ سے زیادہ طاقتور سے ہو گئی، وہ آپ کا کیا کرے گا؟ اگر وہ جائنماز پر بیٹھ گیا تو کہاں سے ملے گی پناہ؟ ایسے بندے کو کبھی کچھ نہیں کہنا چاہیے جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں عجیب لوگ ہیں، اللہ کے نام پر اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تو اس سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ تعلقات کی اس پرفریب دنیا سے متعلق رہ کر اس سے تعلق کا دعویٰ تو وہ کرے جس کی آنکھوں کے حلقے اس کی بن بادل برسات کی گواہی دیں، جس کی کمر بستر کی گرمی کو ترسے، اور جس کا دل صرف ایک تعلق کی فکر میں گھل جائے۔ باقی میرے جیسے بندوں کو تو ڈرنا ہی چاہیے۔ کسی دن کوئی تعلق والا زبان کے نیچے آ گیا تو آہوں کے حصار میں دعائیں راکھ کر دے گا۔ عبداللہ نے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال دیں، مگر دل کی زبان سنوائی کے لیے کانوں کی محتاج کب ہوتی ہے؟ عبداللہ ہوٹل سے حرم جانے کے لیے نکل پڑا۔ ٹیکسی نے 30 ریال چارج کیے جو عام دنوں میں 5 ریال ہوتے ہیں۔